ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے 4 بڑی خبریں ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے آپریشن ٹرو پرومس کا تیسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے، جس کے اندر بہت بڑے پیمانے پر نئے میزائل ایران نے پھینکے ہیں اسرائیل کی طرف، اور بیچ میں بہت بڑے پیمانے پر ڈرونز بھی انوالو ہیں۔ ایران کے پاس کس قسم کی ٹیکنالوجی ہے، یہ کون سے میسائلز ہیں، کس طریقے سے ایران نے تحفظ فراہم کیا اپنے ان اثاثوں کو اس بہت بڑے پیمانے پر غیر معمولی قسم کے اٹیک سے جو اسرائیل نے کیا، یہ ہم بات کر رہے ہوں گے محمد علی صاحب سے، جو ڈیفنس انالسٹ اور ایکسپرٹ ہیں۔ جاننا چاہیں گے کہ کیا میسائلز ہیں اور یہ تیسرے فیز کے اندر ان کی اہمیت کیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایسے موقع پر امریکہ گئے ہیں جہاں پر یہ خطہ بہت نازک مراحل میں سے گزر رہا ہے اور ٹرمپ کی انتظامیہ تذبذب کا شکار بظاہر نظر آتی ہے۔ واشنگٹن میں اس وزٹ کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، انور اقبال صاحب ہمیں وہاں سے رپورٹ کر رہے ہوں گے۔ ایران کے سامنے آپشنز کیا رہ گئی ہیں؟ فی الحال تو ڈٹے ہوئے ہیں، ایک فیز کا آغاز بھی کر دیا ہے، نئے میزائل جو ہیں وہ سامنے لا رہے ہیں، لیکن کیا واقعتاً ان کے پاس اس تمام معاملے سے نکلنے کے لیے سفارتی طور پر کوئی سپیس اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، ٹرمپ کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو ایران کے آپشن کے اوپر نسیم زہرا ہمیں جوائن کر رہی ہوں گی، اور ٹرمپ کیا کرنا چاہتا ہے، ٹرمپ کے ساتھ کام کرنے والے ساجد تارڑ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے۔ پروگرام ہمارا جائے، ہم جب واپس آئیں گے تو محمد علی سے بات کر رہے ہوں گے، جو ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ یہ کون سے نئے میزائل ہیں جو ایران نے نئی فیز کے اندر داغے ہیں اسرائیل کی طرف۔ جی محمد علی صاحب بہت شکریہ۔ ہم ذرا آپ سے 2-3 چیزیں جاننا چاہیں گے۔ ایک تو میں دکھاؤں کہ یہ جو نیا میسائل لانچ کیا ہے ایران کی طرف سے، اس کی پروموشن انہوں نے بہت کی اور بتایا کہ یہ ٹھوس فیول کے اوپر چلتا ہے اور اس کی ایکوریسی زیادہ ہے، اور ساری اس کی ڈائمنشنز انہوں نے بتائیں، اس کے کمپوننٹس کا بتایا اور اس کو بڑا پروموٹ کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ میزائل سسٹم ایکسپلین کریں، لیکن کوئکلی اگر آپ مجھے بتا پائیں کہ یہ جو میزائل شوٹ کر رہے ہیں یہ کس اسٹریٹجی کے اندر فٹ ان ہوتے ہیں؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں 5 پہلو میں کوئکلی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ جو پہلا راؤنڈ ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان میزائل ایکسچینج کا، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ جاننا ضروری ہے کہ ایران اپنے مؤثر اور مہلک ترین ہتھیار پہلے راؤنڈ میں استعمال نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور ابھی اس وقت اس کی حکمت عملی کا پہلا پارٹ یہ ہے کہ وہ اپنے لو ٹیک، لو کاسٹ اور ان کے پاس ذخیرے بھی زیادہ ہیں، ان کو اس لیے استعمال کرے کہ جو میزل ڈیفنس کے بہت ایکسپینسو انٹرسیپٹر میزلز ہیں ان کو ایگزاسٹ کیا جائے، اسرائیل کے اس کو ایروڈ کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ذخائر ہیں ان کو کم کر دیا جائے۔ تو ان کی استطاعت جب کم ہو تو اس کے بعد آپ اپنا ہائی ٹیک مال جو ہے تو آپ بلکہ آسان الفاظ میں کہوں کہ ان کے ترکش کا جو سب سے سستا اور کم مہلک تیر ہے، جس کو وہ زیادہ تعداد میں وہ 100 میزائل تقریباً روز مار لیتے ہیں، اگرچہ دوسری جانب سے اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تقریباً 1/3 انہوں نے لانچ پیڈ ان کے تباہ کر دیے، اور یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج اس میزائل اسٹریٹجی کے باوجود ایران کو ہے کہ ان کے پاس ایئر سپیریورٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے تمام سالڈ یا لیکوڈ فیول میزائل جو ہیں وہ ولنریبل ہیں، اگرچہ جو لیکوڈ فیول ہے ان کو وہ پہلے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ لو ٹیک ہوتا ہے، اس کے پریپریشن کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی زیادہ امکانات ہیں کہ اسرائیل پری ایمپٹیو اسٹرائک کر کے ان کو تباہ کر دے۔ لیٹس گو ٹو دس میسائل۔ تو اب یہ جو ہے یہ سالڈ فیولڈ ہے، اور یہ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ دیکھیں اس کا جو شعلے کا رنگ ہے اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا فیول سالڈ ہے، اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ٹو فائر ہے، اس کا پریپریشن ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو خلا میں مصنوعی سیارے موجود ہیں یا جو ریڈارز ہیں وہ ان کے پاس بہت کم ٹائم ہے اس کے خلاف پری ایمپٹیو اسٹرائک کرنے کا، تو یہ لانچ ہونا جو ہے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اس کی دوسری جانب اگر آپ چاہیں تو میں مختصراً بتاؤں کہ 8 لیئرز ہیں
بلوچستان سے جس طرح آپ نے اس دن پروگرام میں کہا تھا غزہ تک فضا اور خلا میں مجموعی طور پہ جن حصار کو کامیابی کے ساتھ ان میزائلوں کے ذریعے سے ایران پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو آؤٹر لیئر ہے اس کی، وہ ایئر کرافٹ کیریئرز کے جو کیریئر بیٹل گروپس کے ساتھ جو منسلک جو ڈسٹرائرز ہیں ان کے اوپر جو لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل ہیں وہ پہلا حصار ہے، جس میں سے ایک ایئر کرافٹ کیریئر جو کارل ونسن ہے وہ ہمارے عربین سی میں بھی موجود ہے، نمٹس بھی پہنچ رہا ہے اور فورڈ بھی پہنچنے والا ہے۔ جو ہی لانچ کیا سب برابر میں ہی اس کو انٹرسپٹ کرنے میں لگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی لانچ کیا گیا پہلے تو وہ اس کو انٹرسپٹ کیا جائے بوسٹ فیز میں، کیونکہ میزائل جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پوری باڈی انٹیکٹ ہوتی ہے، یہ بوسٹ فیز میں سلو ہوتا ہے اور اس کا ریڈار کراس سیکشن زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ہٹ کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جب یہ ایکسو ایٹماسفیرک سٹیج پہ اسپیس میں چلا جاتا ہے اور پھر ری انٹری کی طرف جب وہ زمین کے مدار میں دوبارہ داخل ہوتا ہے ٹارگٹ کے اوپر، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایرو 1 ایرو 2 ایرو 3 جو 2000 کلومیٹر رینج کے میزائل کو مار گرانے کے لیے اسرائیل نے لانگ رینج میزائل ڈیفنس سسٹم بنایا ہے ان کو وہ امپلوائے کرتا ہے۔ پھر اگر وہ ان سے بچ نکلے تو پھر اس کے بعد وہ ڈیوڈ سلنگ، آئرن ڈوم، پیٹریٹ اور تھیڈ کے ذریعے سے اس کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اب جو یو ایس ایس فورڈ پہنچنے والا ہے اور نمٹس پہنچنے والے ہیں مشرقی میڈیٹرینین سی میں، وہ ٹرمینل سٹیج میں بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 10 سے 15% یہ میزائل ان 8 تہوں کو ڈیفیٹ کر کے پہنچتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، اس کامیابی کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ یہ ٹیکنالوجی ایسی ہے، نمبرز ان کے پاس زیادہ ہیں، یا جو لیئرز ان کا آپ نے ذکر کیا ان میں سکم ہے؟ میں سمجھتا ہوں 3 چیزوں کو یہ اسٹریٹجی اس وقت اس کا ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ چونکہ ان کی ایئر پاور کوئی بہت زیادہ قابل ذکر نہیں ہے تو انہوں نے زیادہ تر انحصار میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی پہ کیا ہے، لیکن جو سنجیدہ حلقے ہیں مغرب میں وہ سمجھتے ہیں کہ 2 سے 3 ہزار میزائلوں کے درمیان ان کا ذخیرہ ہے، اور انہوں نے تقریباً 50 سے 100 کے قریب میزائل روز داغے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جو سٹاک ہے وہ تقریباً 1 مہینے کی وار کے لیے کافی ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ نے کیلکولیٹ یہ کرنا ہے، اچھا ایک اور ایسپیکٹ اس کا بتانا ضروری ہے کہ جو بیلسٹک میزائل ہوتا ہے اس کی ایکوریسی بہت زیادہ نہیں ہوتی، وہ 500 پاؤنڈ سے لے کے 2 ٹن تک کے یہ مختلف میزائلز کیری کر سکتے ہیں۔ اس کا اٹ لکس گڈ آن ٹی وی، اچھا اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، 2 ٹن کا وار ہیڈ کہیں بھی گرے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگز پہ گر رہے ہیں، موساد کی بلڈنگ ہٹ ہوئی ہے، تباہی ہوئی ہے، اسرائیل میں بھی لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، لیکن وہ ایکوریٹ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفسیاتی، سفارتی اور سیاسی ہتھیار تو ہے، لیکن وہ مہلک اسرائیلی دفاعی صلاحیت یا ملٹری کیپیبلٹی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ نفسیاتی اور سیاسی اور سفارتی ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایئر سپیریورٹی چاہیے، ڈومیننس آف دا اسکائز چاہیے، آپ کو پورا نیویگیشنل سسٹم چاہیے۔ اگر وہ سب آپ کے پاس موجود ہو تو پھر آپ کے میزائل جو ہیں وہ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بہت اہم سوال ہے، میں کوئکلی اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ بیلسٹک میزائل ٹپیکلی یہ V1 V2 اگر آپ نے لنڈن کا امپیریل وار میوزیم بھی وزٹ کیا ہو تو آپ کو اس زمانے سے یوز ہو رہے ہیں، تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن ان میں یہ بنیادی طور پہ ڈیزائنڈ ہے WMD وار ہیڈز کو کیری کرنے کے لیے، بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے ہوئے ایٹمیائی، کیمیاوی یا حیاتیاتی ہتھیار کے لیے، کیونکہ ان کا جو سرکولر ایرر پروبیبلٹی ہوتا ہے، یعنی کہ اگر 2000 کلومیٹر کا میزائل ہے تو وہ ایوریج میں اپروکسیمیٹ بتا رہا ہوں، بہت ایکوریٹ میزائلز کی بات نہیں کر رہا، وہ تقریباً 2 کلومیٹر کے دائرے کے اندر کہیں بھی گر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر ایکوریسی چاہیے، پریسیشن چاہیے، تو یا تو آپ کو پریسیشن اسٹرائک کے لیے ایئر کرافٹ چاہیے جس طرح اسرائیل یوز کرتا ہے، یا پھر آپ کو ہائپر سونک کروز میزائل چاہیے جس کا ذخیرہ ایران کے پاس ہے۔ وہ ان کا طرف کا پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ابھی استعمال نہیں کیا، تھوڑا سا سمبولک کیپیبلٹی کو ڈیمونسٹریٹ کے لیے کیا ہے، انہوں نے پچھلے راؤنڈ میں بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہے جب انہوں نے ایئر بیس پہ مارا تھا، ٹھیک ہے، وہ بہت ایکوریٹ ہوتا ہے لیکن ہائپر سونک ہے، تو اچھا اس کی وجہ سے وہ ڈیفیٹ کر دیتا ہے ان سارے دفاعی حصاروں کو، لیکن وہ مہنگا ہے اور میرے خیال میں ان کے پاس بہت بڑا اس کا ذخیرہ نہیں ہے، تو انہوں نے اگلے 2-3 جو رنگ ہیں اسکیلیشن کے، اس کے لیے اس کو بچا کے رکھا ہے کہ اگر اسکیلیشن اس حد تک ان کو کرنی پڑتی ہے کہ وہ ڈیمونا کو ہٹ کریں یا ان کے ڈیفنس کے ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کریں، تو پھر وہ اس کے لیے اس وقت کے لیے بچا رکھیں گے، لیکن اس کیپیبلٹی کو ڈیمونسٹریٹ انہوں نے کیا ہے۔ I have to leave it there.
جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، امریکی صدر اپنے ایڈوائزر سے پوچھ رہا ہے کہ ہمارے جو بنکر بسٹر بامز ہیں 32,000 پاؤنڈ کے، وہ ایران کی نیوکلیر تنصیبات تک پہنچ پائیں گے یا نہیں، اور اگر پہنچ پائیں گے تو مکمل طور پر تباہ کر پائیں گے یا نہیں۔ چائنا کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو تجاویز مسلسل آ رہی ہیں کہ آپ نے اس جنگ کو ہر حال میں روکنا ہے، بین الاقوامی سفارتکاری کو آپ کو تیز کرنا ہے، سویلینز کو آپ نے بچانا ہے۔ امریکہ اور چین کی سفارتکاری اپنی جگہ پر، ایران کے سامنے آپشنز کیا ہیں؟ ہمارے پاس نسیم زہرا موجود ہیں، خارجہ اور دفاعی امور کی ماہر اور صحافی و تجزیہ کار۔ نسیم صاحبہ بہت شکریہ۔ پہلے تو ہم ذرا ایران کا موجودہ رسپانس دیکھ لیتے ہیں۔ اس رسپانس میں انہوں نے دنیا کو حیران بھی کیا، اب نئے میزائل بھی متعارف کروائے ہیں۔ تو ابھی تک جو ان کی طرف سے فائر پاور اور جو سٹیٹمنٹس کا اجرا ہے، ان کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو آپ ایران کے رد عمل کو ابھی تک کیسے اسیس کرتی ہیں؟ دیکھیں، السلام علیکم طلعت، السلام علیکم ٹو یور ویورز۔ میرا خیال ہے یہ پریڈکٹیبل تھا۔ ایران کا جو ایک جنرل ٹریک ریکارڈ ہے اور پوسٹ ریولیوشن خاص جو ہے ٹریک ریکارڈ، ہمارے سامنے ان کا 8 سالہ جنگ عراق کے ساتھ بھی ہے۔ اس وقت بھی کوئی ان کا حال زیادہ اچھا نہیں تھا، بٹ اس وقت آپ کو یاد ہے کہ وہ 15 سال کے بچے تک اس جنگ میں وہ شامل تھے۔ تو اب جہاں ایران آج کھڑا ہے، اس کو ظاہر ہے بڑی مشکلات کا سامنا رہا ہے، سینکشنز اس پر لاگو ہیں، تو اس کی جو ملٹری بلڈ اپ ہے، وہ کمپیئر ٹو اسرائیل، اگر ملٹری بلڈ اپ پہ ایک منٹ بات کر لیں طلعت، تو اگر ہم کہتے ہیں ملٹری بلڈ اپ کس کے مقابلے میں، اسرائیل، امریکہ، یو کے، اور پھر جو ایران ہے اس کے ارد گرد جو ممالک ہیں بائی اینڈ لارج وہ سپورٹیو ہیں امریکہ کے، اور بائی ایکسٹینشن آبویسلی ایران کے سپورٹیو نہیں ہیں، ایران پاکستان بینگ دی ایکسیپشن۔ دوسرے میں طرف دیکھیں تو امریکن بیسز آر پریزنٹ ان دا ریجن، اور پھر جب تیسرا ہی طرف دیکھیں تو یہ تو پبلکلی ایکنالج کر رہی ہے اور ایڈمٹ کر رہی ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اپنے وہ جو جنگی بحری بیڑے ہیں وہ اور زیادہ قریب لے کے جا رہے ہیں اس علاقے میں۔ تو ایران کا سامنا ہے ایک ایسی سچویشن سے ملیٹریلی کہ اگر آپ کہیں کہ ایران از انڈر سیج ملیٹریلی تو شاید غلط نہ ہوگا کہنا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ جنگ پھیل جائے گی تو جنگ اس طریقے سے تو بالکل نہیں پھیلے گی کہ ایران کے حق میں کوئی آ جائے گا لڑنے، بالکل نہیں، ایران کے ساتھ کوئی آ کے نہیں انوالو ہوگا کسی بھی حد تک، ایز اپوز ٹو وین یو لک ایٹ اسرائیل۔ تو جنگی سطح پر تو یہ آپ کے سامنے سچویشن ہے، ایران کے پاس جو میکسیمم ہے۔ اگر میں آپ کا میں جملہ لوں، آپ نے فرمایا کہ پریڈکٹیبل رسپانس، اور آپ کے ارد گرد جب گھیرا تنگ ہو اور آپ کو کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو تو ان حالات کے اندر جو آپ کے پاس ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب تھوڑی سی سٹیٹمنٹس کی طرف میں چاہوں گا کہ اگر آپ توجہ دیں اور ہمیں سمجھائیں کہ ان کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ تو علی خامنہئی کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر ایک انہوں نے کہا کہ جو حتمی جیت ہے وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، قرآن پاک کو انہوں نے کوٹ کیا۔ پھر انہوں نے جو دوسرا ایسا بڑا دلچسپ ہے کہ اپنی قوم کو انہوں نے کہا کہ آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا، کیونکہ اگر دشمن نے یہ محسوس کر لیا کہ آپ خوف میں مبتلا ہو گئے تو پھر آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ کیا کہیں پر کوئی خدشہ موجود ہے کہ بہت زیادہ اگر یہ گھیرا جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بڑھتا ہے اور سکویز بڑھتی ہے تو پھر اندر سے آوازیں آنی شروع ہو جائیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو موجودہ نظام ہے اس کی ایک اپنی تاریخ بھی ہے، اسٹریٹ پروٹیسٹ بھی اس کے خلاف ہوتے رہے ہیں، اگرچہ آج کل وہ اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی اور نہیں بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو بیان ہے یہ کس وجہ سے آپ کو نظر آیا کہ یہ دیا گیا ہے؟ دیکھیے، عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں جب کوئی ملک ہوتا ہے انڈر اٹیک تو ایک یہی سینٹیمنٹ ہوتی ہے جو لیڈرشپ جس جو ایکسپریس کرتی ہے، تو اس حوالے سے جنرلی اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہوگا سینٹیمنٹ۔ ان دس پرٹیکولر کیس ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ بھی ہے، ایک مورال کا ایسپیکٹ بھی ہے، اور ایرانیوں کے جو ایک خاص طور پہ پوسٹ ریولیوشن ایک جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ کہ جی
جہاں بھی آپ کبھی کبھار دیکھتے ہیں ان کی نیگوسیشنز ہو جاتی ہیں بیک چینل ایٹسٹرا، بٹ جنرلی اور کلیئرلی جو آپ دیکھتے ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ تو ہے کہ یہ ڈٹ جاتے ہیں. تو یہ اور اس صورت میں جب ان کے پاس ملیٹریلی کوئی یہ مقابلہ نہیں ہے ملیٹریلی ان کا اسرائیل اور اس کے جو حامی قوتیں ہیں ان سے، تو یہ پھر یہی ہے غلط. دس از واٹ ول ہیپن. اور آپ دیکھیے کہ ابھی تو ہم ملیٹریلی بات کر رہے ہیں، جس حد تک ان کی پوری انفلٹریٹ کر کے کمپرومائز کیا ان کی جو انٹیلیجنس ہے کہ وہ ایران ہے جہاں کہتے تھے پتا بھی نہیں اور مکھی بھی نہیں پھڑکتی، اس طرح کی صورتیں چڑیا بھی نہیں پھڑک سکتی کہ اتنا کنٹرول ہے. بٹ گریجولی انفلٹریشن اور پھر جو سائبر وارفیئر ہے اور جو ٹیک وار ہے اس کے تھرو انہوں نے اتنا انفلٹریٹ کر دیا کہ یہ بھی تو ڈر ہے کہ اندر سے اور کتنے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، خاص طور پہ جو انٹیل ان کا سیٹ اپ ہے اس میں. تو یہ جہاں تک ایرانی لوگوں کا تعلق ہے کہ کیا وہ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم اس رجیم کے خلاف ہیں جس پر انحصار کیے ہوئے ہیں، جس پر تکیہ کیے ہوئے ہیں نہ کہ صرف اسرائیلی لیکن ایٹ سم لیول میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ویسٹرن جو پاورز ہیں بہت حد تک اس پر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ جو رضا جو شاہ آف ایران ہیں ان کے جو بیٹے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ جب تقریر کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہے، وہ اس رجیم کے خلاف ہے. تو کریٹ دیٹ ڈیوائڈ اور تاکہ رجیم کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں مجھے مشکل لگتا ہے کیونکہ ایک سینٹیمنٹ جو ہے اور جو مشکل لگتا ہے. جی ہاں اگر میں کوئکلی اسی بات سے ایک اگلی بات جڑی ہوئی ہے اگر میں وہ سامنے لے آؤں وہ یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ ڈٹ جانے کی ایک تاریخ بھی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بہت پریگمیٹک بھی ہیں. آپ نے ایران عراق کا حوالہ دیا، اس کے بعد جو ڈیل ہوئی اس کے اوپر جو ان کے مذہبی رہنما تھے ان کے بیانات بھی ہمارے سامنے ہیں، وہ ایک پریکٹیکل ایکسیپٹنس آف گراؤنڈ ریالٹی تھا. جو نیوکلیئر کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر 2015 میں ہم نے دیکھا ایک بہت مشکل قسم کی ڈیل تھی، لیکن وہ تمام بال پھیر کے باوجود وہ ڈیل کی گئی. بعد میں ٹرمپ نے اس کا کیا حال کیا ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ جو پریگمیٹک سائیڈ ہے ایران کی اس کو آپ کے خیال میں وہ کیسا پلے آؤٹ ہوتا ہوا دیکھتی ہیں؟ کیا وہ واشنگٹن کے علاوہ دوسرے جو دارالخلافہ ہیں ان کے ذریعے بات کریں گے، چین کے ذریعے بات کریں گے؟ رشیا کی تو خیر پوزیشن کمپرومائز ہے یوکرین کی وجہ سے، تو پریگمیٹک سائیڈ کے پاس سپیس ہے آپ کے خیال میں یا نہیں؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ایران عراق جنگ اور اس کے بعد کے بھی معاملات ہیں کہیں کہ ان کے بیک چینلز رہے امریکہ کے ساتھ، اس وقت تو طلعت سوال یہ ہے کہ کمپرومائز فار واٹ، ٹوورڈز واٹ. دیکھیے یا اور اگر ہم اسرائیل کا ذرا فوکس کر لیں فار اے مومنٹ کہ اسرائیل چاہتا کیا ہے، وہ کہہ تو رہا ہے کہ جی اچھا اسرائیل کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. آپ دیکھیے سی این این اور بی بی سی بتا رہے ہیں کہ 2002 سے 3 سے نان سٹاپ وہ اسرائیل کہہ رہے ہیں 2014 سے تو نتنیاہو ڈائریکٹلی کہ جی یہ ابھی ایک سال میں یہ ابھی بنانے لگے نیوکلیر بام. تو نیوکلیر بام کا وی ہیو اٹ آؤٹ ان دی اوپن کہ ٹرمپ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی میں بالکل ڈفرینس آف اوپینین ہے. یہ ٹرمپ ہے وہ اسرائیل کی جو ایک سوچ ہے اس میں وہ پھنس گئے ہیں کہ بھئی ابھی یہ بام بنانے والے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو بڑی کلیئرلی جو میں سن رہی تھی جو اوباما کے اور جو تھے ایڈوائزر جو who was involved in the negotiation of the deal، انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ the fact is کہ انہوں نے اپنی جو ڈیل ہے اس پر یہ قائم رہے اور انہوں نے خامنئی نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ we will not make the nuclear bomb. So میرا کہنے کا ہے کہ الٹیمیٹلی تو اسرائیل چاہ رہا ہے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے، اور یہ اس کو ہمیں براڈر اس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ پورے خطے میں 1915 آنورڈز 50 آنورڈز جو بھی حکومت کھڑی ہوئی ہے اور امریکہ اور اسرائیل کو نہیں بھائی تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا. دس از اے فیکٹ، دس از ناٹ اے کوسچن آف اوپینین. تو آج ایران جو ہے میرا خیال ہے اسرائیل کو لگتا ہے کہ اب وہ وہاں کھڑا ہو گیا کہ اس پوائنٹ پہ جہاں کہ یہ ان کی بالکل یعنی کہ گردن سے پکڑے ہوئے ہیں ایران کو. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایرانینز ظاہر ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اب کیا نیگوسیٹ کر سکتے ہیں
کس چیز پر نیگوشیٹ کرتے ہیں, دیٹ از دا بگ کوسچن. پریگمیٹزم کی سپیس آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت موجود نہیں ہے صورتحال اس قسم کی. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, نسیم زہرا کی آپ تجزیہ سن رہے تھے کہ ایران مشکل میں ہے, فی الحال تو ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن جو رستے ہیں ان کے مسدود ہیں. ان حالات میں کس قسم کی ڈیل ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, یہ آنے والے دن بتائیں گے. ہمارا پروگرام جاری ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ بنجمن نتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو بھی فیصلہ کرے گا مجھے قابل قبول ہوگا, اور ساتھ ہی ایران کی طرف سے داغے ڈالنے والے میزائلوں کی تباہی جو پھیلی وہاں پر اس کا بدلہ لینے کی بات بھی کر رہا ہے. ٹرمپ کو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف سے وہ اپنے ماہرین سے پوچھ رہا ہے کہ میرے بنکر بسٹر بامز جو ہیں وہ ایران کی تنصیبات تک پہنچیں گے یا نہیں. دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. ایک طرف وار روم کے اندر جاتا ہے, دوسری طرف ایران سے ڈیل کی بات کرتا ہے. تو واشنگٹن کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے سیزن صحافی ڈان نیوز سے وابستہ ہیں انور اقبال صاحب ہمیں واشنگٹن سے جوائن کریں. انور صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی تک تو ہمیں تو جو یہاں سے نظر آتا ہے بہت کنفیوزنگ سگنلز ہیں. آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہیں, طاقت کے حلقوں کے قریب ہیں, آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس سچویشن کو کیسے سمرائز کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو جہاں تک میرا اندازہ ہے, صدر ٹرمپ جو ہے وہ وار میں جانا اس طرح کود پڑنا نہیں چاہتے. کہ انہوں نے خود بھی بارہا کہا ہے کہ ہم کئی جنگوں میں ہم اس طرح کودے, اور اس کا جو نتیجہ ہوا یہ ہوا کہ ہم 10 سال 12 سال 20 سال لڑتے رہے, اور اس کے بعد ہمیں وڈرا کرنا پڑا. اس میں ہماری ٹیم کی جانوں کا ضیاع ہوا, پیسے ضائع ہوئے, اور اس کے بعد ملا کچھ بھی نہیں. تو ہمیں جنگ سے بچنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ایک چیز امریکہ میں واضح ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کہیں یہ لگا کہ اسرائیل کو کسی بھی محاذ پہ واضح شکست ہو رہی ہے تو اس میں امریکہ ضرور اسرائیل کا ساتھ دے گا, اس لیے کہ وہ خود پھر امریکن فارن پالیسی کے لیے بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ریکیلیبریٹ کرنا پڑے گا اگر اسرائیل کو کسی بھی محاذ پہ شکست ہو جائے. تو اگر ایسی کوئی صورت حال ہوئی تو امریکہ ضرور جنگ میں کودے گا. اچھا انور, اس کنفیوزنگ صورتحال میں جہاں پہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایوری آپشن از آن دا ٹیبل, فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ہوا, بہت کم معلومات اس کے اوپر اویلیبل ہیں, لیکن دورے کے ارد گرد آپ سیزن صحافی ہیں, ہم نے بھی کچھ ادوار دیکھے ہیں, کچھ چیٹر ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو واشنگٹن میں اس دورے کے حوالے سے کیا چیٹر ہے؟ سب سے جو ہمارے لیے مزیدار بات ہے, یعنی آپ اس کو تھوڑا سا انیکڈوٹ ہی سمجھ لیں, کہ اتنے امریکی اتنی باتیں نہیں کر رہے ہیں, پاکستانی اتنی باتیں نہیں کر رہے ہیں جتنی یہاں انڈین کر رہے ہیں. انڈین صحافی, انڈین میڈیا آپ دیکھ لیں یہاں جو موجود ہیں, ان کے ہمیں فون آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیسے ملاقات ہو گئی, کیوں ہو گئی. اس سے پہلے یہ تھا کہ کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوگی, اور پہلے خود انہوں نے چلایا کہ وہ آئیں گے اور پریڈ میں شریک ہوں گے, جبکہ پاکستانی ایمبیسی نے شروع میں ہی کہا تھا کہ نہیں وہ پریڈ کے لیے نہیں آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے نہیں شریک ہو رہے کہ ٹرمپ نے اجازت نہیں دی, اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا سازش ہو گئی. تو ایک تو یہ ہے پہلو اس کا کہ جو انڈین لابیز ہیں یہاں ان کی پریشانی. دوسری بات جو ہمیں ٹرمپ اور پہ ملاقات سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ ان کا جو یہاں اشائیہ ہوا تھا ہماری آرمی چیف کا, اس میں جو باڈی لینگویج تھی, جو ان کا انداز تھا گفتگو کرنے کا, اس سے ایک بات تو بہت زیادہ واضح نظر آ رہی تھی کہ ان کو بہت اعتماد ہے اور وہ مستقبل قریب میں کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. انہوں نے باتیں کی لانگ ٹرم اکنامک ریفارمز کی, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی, امریکہ سے سمجھوتے کرنے کی, تجارتی سمجھوتے, منرل ایکسکیویشن کے, اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی باتیں کی. اور جو ان کا اعتماد تھا اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص نہیں ہے جن کو یہ لگ رہا ہو کہ اب 2 سال میں ان کا ٹرم ختم ہو جائے گا تو وہ چلے جائیں گے. تو ایک تو بات یہ ہے. اور پھر یہ کیسے ہوا, اس میں وہ بھی بڑی مزیدار صورتحال ہے. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ٹریڈیشنل ڈپلومیٹک چینلز کے بجائے جو پاکستان کے لابسٹ ہیں, جو بزنس مین ہیں, جو پاکستان میں بزنس کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, وہ لوگ ان سب نے مل کے ایک رول پلے کیا اس میں, جو انفلوئنشل پاکستانیز ہیں, اور یہ ارینج کی میٹنگ. لیکن ایک بات ساتھ اور ذہن میں آتی ہے, وہ یہ ہے
کہ جب یہاں آئے ہوئے تھے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اپنی ٹیم کے ساتھ، تو اس وقت کھانے پہ ہماری جب پاکستانی ڈپلومیٹ سے گفتگو ہو رہی تھی، اسی دن یا اس سے شاید ایک دن پہلے جو ہے بھارتی وفد سے امریکی نائب صدر ملے تھے. تو اس وقت ہم نے کہا کہ سر یہ تو ون اپ ہو گیا ان کا، وہ تو صدر نے مل لیا. تو وہ کہنے لگے بھائی وہ تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی بیگم انڈین ہے. پھر جو ہمارے جو سینئر سفارتکار تھے ان لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم اس سے بھی بڑا سرپرائز دیں گے آپ کو جلدی. ہم نے کہا کہ کون کیا کہنے لگے بس کوئی وزٹ ہوگی. جب تفصیلات نہیں بتائی کہ سارے تفصیلات انہوں نے نہیں بتانی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ بڑی وزٹ ہوگی اور بہت بڑی ملاقات ہوگی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز بھی انوالو تھے، آپ کو پتہ تھا یہ ملاقات ہونے والی. تو یہ ایک سڈن نہیں ہوئی ہے، پہلے سے پریپیئر کی گئی تھی یہ ملاقات، اور اس کا نتیجہ ہے یہ سارا کچھ جو ہوا. اچھا کوئکلی بالکل آخر میں پچھلے سوال کی ایکسٹینشن ہی میں کر پاؤں وہ یہ کہ اس قسم کی بڑی ملاقات غیر معمولی ملاقات جس کے بارے میں اتنا چرچا ہو، عموماً واشنگٹن جہاں پر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر بعض گشت کچھ دیر برقرار رہتی ہے. کیا واشنگٹن کی بیوروکریسی، ان کے جو فیصلہ ساز حلقے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس ہیں، ان کے نیوز پیپرز ہیں، وہ اس ملاقات سے آگے کی بات سوچ رہے ہیں؟ اس کو انہوں نے رجسٹر نہیں کیا، رپورٹ نہیں کیا، یا لوگ اس کے اوپر اگر بات کر رہے ہیں تو کم از کم سامنے نہیں آ رہی؟ دیکھیں میڈیا تو یہاں اس وقت اگر یہ وار 2 ہفتے یہ وزٹ اور یہ ملاقات 2 ہفتے پہلے ہوتی تو میڈیا کو ڈومینیٹ یہی خبر کرتی. لیکن اس وقت سارا فوکس جو ہے ایران پہ. خود ہمارے یہاں بھی دیکھیں اتنی بڑی ملاقات ہے کہ لیڈ اسٹوریاں ہمارے یہاں بھی ایران کی ہیں. تو اس لیے لیکن یہ کہ یہاں میڈیا پہ لگی ہے اس طرح نہیں لگی جس طرح اگر ایران میں وار نہ ہو رہی تھی تو لگتی. ایک تو یہ ہے، لیکن یہ جو تبدیلی آنی شروع یہ رویے میں تقریباً 1 سال سے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ریئلائزیشن ہے واشنگٹن میں کہ پاکستان بہرحال ایک امپورٹنٹ ملک ہے، ایک امپورٹنٹ خطے میں ہے، اور جو ہمارا رویہ تھا وہ پاکستان کو زیادہ فورس کر دے گا ڈیپر انسائیڈ چائنیز کیمپ. تو ہمیں پاکستان سے بھی تعلقات رکھنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے جو آپ نے گرفتار کر کے دیا، حالانکہ ان کی انفارمیشن تھی، ان پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے گرفتار کر کے دیا، لیکن انہوں نے کانگریس کی جوائنٹ سیشن سے اپنے پہلے خطاب میں پاکستان کا ذکر کیا اور شکریہ ادا کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا جنرل کریلا نے جو اپنی بریفنگ میں جو کچھ کانگریس کو بتایا اس میں پاکستان کو ایک فنومینل الائی کہا، پارٹنر کہا. تو یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں کئی باتیں ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے انڈیا کے اب بھی ان کو ضرورت ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے، اس سے تعلقات چاہتے ہیں، اس کو چیزیں بیچنا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ پہلے ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں گے، اب ایسا نہیں ہے. اب پاکستان کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی ایسی خواہش نظر آ رہی ہے. اوکے، آپ نے لیوٹ دیا. انور صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس اہم معاملے کے اوپر اپنی معلومات اور ریویو سے ہمیں نوازا. اس تمام جنگ کے اندر امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ کتنا ہے؟ اگر امریکہ کا گٹھ جوڑ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ تو پھر امریکہ کے پاس ایک نیوٹرل آربیٹر کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے، لیکن ایران یقین نہیں کرتا کہ اس کی ایک نیوٹرل صلاحیت ہے. ایران کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں ان کا ایک اور ورژن آپ کو اسرائیل کے اندر سے آتا ہوا نظر آتا ہے، جب نتن یاہو یہ کہتا ہے کہ امریکی ہماری ایئر سپیس کو تحفظ دے رہے ہیں، اور جب ان کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ہم اب ایران کے جو آسمان ہیں ان کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسرائیل نے قبضہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے. ساجد طارق صاحب ہیں، سابق مشیر ڈونلڈ ٹرمپ کے اور ریپبلکن لیڈر ہیں. ساجد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں آپ کو کچھ بیانات سن رہا تھا جس کے اندر آپ نے اصرار کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ نہیں ہے، امریکہ اس میں انوالو نہیں ہے، لیکن شواہد تو اس سے مختلف ہیں، زمینی حقائق. دیکھیں یہاں یہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ 1940 سے جب سے اسرائیل کی کریشن ہوئی ہے تب سے ہے. لیکن آج جب میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے تناظر سے دیکھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اس تنازع کو حل کرانا ہے اور پھر وہ کس طرح کرا پائیں گے، اور اس میں دیکھیں جب سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے مختلف قسم کے بیانات سامنے آئے ہیں.
جس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پہلی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو ٹیبل پہ لایا جائے، چاہے ان کو ڈرا کے لائیں، چاہے ان کو راضی کر کے لائیں، ہر چیز کے پیچھے نظر آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خواہش ہے کہ ڈائلاگ ہو اور ڈائلاگ ہو بھی رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسرائیل کو منع بھی کرتے رہے اٹیک کے لیے، لیکن دونوں پارٹیز جو تھی وہ ایگری نہیں کر رہی تھی، ڈیڈ لائن دیتے رہے وہ۔ لیکن طاہر صاحب بصد احترام، اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا نتن یاہو کو کہ لگے رہو، کیپ گوئنگ، سو کیپ گوئنگ تو جنگ کا اور تباہی کا رستہ ہے نا جی۔ when he says keep going تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اور مار لگاؤ۔ دیکھیں یہ بھی کہتے رہے، بلکہ وہ یہ تک کہتے رہے ایران کے بارے میں، تہران کے بارے میں بھی تھا، لیکن میں اس کو جس لینس سے دیکھ رہا ہوں کہ پریشر ٹیکٹک ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں۔ اب میں کس طرح دیکھیں، میں اس میں طرح بھائی دو چیزیں بتانا چاہوں گا۔ 2016 سے میں انوالو ہوں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ۔ یہ ان کی بڑی خواہش ہے، درینا خواہش ہے کہ ان کی لیگسی میں ایک پیس کیپر پریزیڈنٹ کے طور پہ ان کو دیکھا جائے، اور جب سے وہ آئے ہیں، ان کے پہلے 4 سال کا دیکھ لیں، آپ کے کشمیر کی سالسی کا بغیر پوچھے کسی کے، بغیر کسی پریشر کے انہوں نے آفر کی۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ جب سے آئے ہیں، کہتے تھے کہ میں اگر صدر ہوتا تو جنگیں ہوتی نہ، پھر جب سے آئے ہیں مسلسل ڈائلاگ میں ہیں، اور ایسے پریزیڈنٹ ہیں جو ڈائریکٹ فون کرتے ہیں پوٹن کو، پریزیڈنٹ پوٹن کو ڈائریکٹ فون کرتے ہیں، پریزیڈنٹ شی کو ڈائریکٹ باتیں کر لیتے ہیں، حماس سے ڈائریکٹ ڈیل کر لیتے ہیں، ہوتیوں کے ساتھ، سیریا کے اندر انوالومنٹ۔ تو میں اس چیز سے، مجھے در حقیقت یہ ماننے کے لیے میرے لیے تھوڑا سا دشوار ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جنگ کو طویل دیکھنا چاہتے ہیں یا مزید جنگیں چاہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا۔ اور دوسرا اس میں طرف بھائی یہ میں ضرور پیک کرنا چاہوں گا، اگر میں بصد احترام آپ کو ایک اور پرسپیکٹو دے پاؤں۔ دیکھیں جو ہندوستان پاکستان کا معاملہ تھا، اس کے اندر ہمیں ان کے ابتدائی بیان کے اوپر جانا ہوگا، ان کی انتظامیہ کے ابتدائی بیانات پہ جانا ہوگا، جس میں وہ عملاً ہندوستان کو انکریج کر رہے تھے کہ یہ، انہوں نے کہا تھا ہمارا اس میں کوئی لینا دینا ہے نہیں، یعنی جب اتنا بڑا ایگریشن ہو نیوکلیر پاورز کے درمیان، اور ایک بڑی طاقت دوسری طاقت کے اوپر حملہ کرے، اور یہ کہنا کہ ہمارا لینا دینا ہے نہیں۔ پھر ٹرمپ صاحب نے ہی کہا تھا کہ اس معاملے کو جلدی ختم ہونا چاہیے، انڈیا نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ وہ تو پاکستان کے جواب کے بعد ان کو یاد آیا کہ یہ سیز فائر ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے جنگ کا ذکر کیا، ان کے ہوتے ہوئے حماس والا معاملہ کس جگہ پر گیا؟ غزہ کے اندر 70,000 بندہ مارا گیا، جس کے اندر 30,000 بچے شامل ہیں۔ ایران کے اوپر جنگ ان کے دور کے اندر ہوئی، یوکرین کی جنگ ہے وہ ایکسپینڈ کیے جا رہی ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ امن چاہتے ہیں، تو ان کے اعمال اور ان کے افکار جو ہیں یا جو نتائج ہیں، ان میں بہت فرق ہے۔ میں اس پہ میں اس کو ایک اور تصویر سامنے آپ کے رکھنا چاہتا ہوں۔ 12 سال، پچھلے 8 سال براک اوباما کے اور 4 سال بائیڈن کے، اور جو تیسری جو ان کے 4 سال بائیڈن کے تھے، وہ بھی اوباما کی 3rd ٹرم تھی۔ اب ان 12 سالوں میں 4 ممالک نے امریکہ کی ویک فارن پالیسی کا بھرپور فائدہ اٹھایا، جس میں رشیا، چائنا، بھارت اور اسرائیل تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کسی وقت میں دیکھتا ہوں فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہیں۔ میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کروں گا، جے ڈی وائنس نے کہا تھا کہ نانا فار بزنس۔ آپ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کتنی دفعہ ٹویٹ کر چکے ہیں، فرسٹریشن کا اظہار کیا ہے انہوں نے پریزیڈنٹ پوٹن کے اوپر۔ پریزیڈنٹ زیلنسکی جو یوکرین کے ہیں، وہاں فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں۔ تو در حقیقت یہ بھی ہے ایک بات کہ ایک پہلے 6 مہینوں میں 12 سال کی ویک فارن پالیسی کا سارا کنٹرول جو 6 مہینے میں وہ کس طرح کر پائیں گے۔ فرسٹریٹڈ بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کی خواہش ضرور یہ ہے کہ دنیا پرامن ہو۔ اور اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جنگوں کے اہداف ٹیرف سے اور سینکشن سے لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا جو پہلا 4 سال تھا، انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک نہیں کیا، نہ انہوں نے کسی کو انکریج کیا۔ وہ بار بار اپنی تقاریر میں کہہ چکے ہیں کہ میری سینکشنز کام کر رہی تھی ایران کے اوپر، میں اگر صدر ہوتا تو حزب اللہ، حماس آج اتنے طاقتور نہ ہوتے، وہ نہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرتا حماس، نہ یہ جنگ شروع ہوتی۔ تو در حقیقت یہ میں جب سارے بیانوں کو اکٹھا کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں یہی نظر آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ الٹیمیٹلی he is moving towards the peace. Let's see how that pans out. لیکن جب وہ
बंकर बस्टर बॉम्ब्स की बात कर रहे होते हैं कि जी वो पेनिट्रेट करेंगे नहीं करेंगे, बहरी बेड़े मूव कर रहे होते हैं, तो देखना होगा कि ये ब्लफ कर रहे हैं या एक और रास्ते पर जंग को लेकर जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।